السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 76 سالہ تاریخ رقم کر دی۔ پہلی بار پاکستان میں سماعت لائیو دکھائے گی۔ 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ نے سماعت کی۔ آج کی پہلی سماعت تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل، وہ بل جو پارلیمنٹ نے وہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس میں 2 سینئر ججز کو دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ درخواست 184(3) کے تحت ان کو اپیل کا حق دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حق دینا تھا میاں نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب وغیرہ وغیرہ کو پاکستان کے نیشنل ٹی وی پی ٹی وی پر۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ پی ٹی وی پر لائیو تھا تو دوسرے چینلز نے بھی لائیو کوریج وہ دکھائی، اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سپریم کورٹ میں داخل ہوئے تو پہلے 4 گھنٹے غیر معمولی طور پر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی تکلیف دہ خبر، انتہائی افسوسناک خبر، دل چیر دینے والی خبر یقین جانیے، سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ میرے ملک کا کیا بنے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اماد فاروق صاحب کا چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی سکولنگ وہ شروع کی تھی، اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اماد فاروق صاحب کی پولیس کو تلاش تھی، پولیس ان کے گھر میں چھاپے مار رہی تھی۔ کبھی بچے کی ماں کو گرفتار کر لیا جاتا، کبھی بچے کی دادی کو گرفتار کر لیا جاتا۔ اس سے بچے نے اتنا زیادہ ڈپریشن لیا کہ سوشل میڈیا پر دیکھا آپ سب نے کہ وہ بچہ اتنا حواس کھو چکا تھا، اس بچے نے اتنا ڈپریشن لیا تھا، اتنا خوف زدہ تھا، وہ یہ ساری چیزیں برداشت بھی نہ کر سکا کہ آخرکار اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھے۔ بہرحال چلتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے کل حلف وہ اٹھا لیا تھا اور آج سے باقاعدہ اپنے منصب کا آغاز کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 1800 سی سی گاڑی پر آج سپریم کورٹ پر پہنچے۔ ان کے منصب کے مطابق بتایا یہ جاتا ہے کہ انہیں BMW دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو گھر ہے وہ سپریم کورٹ کے بالکل سامنے ہے۔ وہ پہلے بھی وہ واقع کرتے سپریم کورٹ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ سپریم کورٹ پہنچنے پر ان کا استقبال کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ کرسی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے ہے۔ آپ کے نصیب میں یہ اعزاز ہے، 25 کروڑ عوام کا انصاف آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج رپورٹ ہوا، وہ جو بھی سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی جو تحتی ہے اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لکھوایا، صرف جسٹس لکھوایا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سچی بات یہ ہے وہ چیف جسٹس ہے، وہ چیف جسٹس لکھوائیں یا نہ لکھوائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے اور میرے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ہمارا سب سے بڑا صحافی غائب ہے، اس کا کیس التوا کا شکار ہے۔ ہمارا سب سے بڑا صحافی وہ مارا گیا اور الٹا اس کے گھر والوں پر FIR وہ ہو جاتی ہے۔ شہید ارشد شریف کا انصاف سپریم کورٹ کے لیے چیلنج ہے۔ تقریباً 58-57 ہزار کیسز انصاف کے منتظر ہیں۔ پاکستان میں لوگ ضمانتیں کرواتے ہیں اور ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں معزز جج ایک قیدی کا کیس بعض اوقات نہیں سنتے اور پھر سپریم کورٹ سے درخواست کروانی پڑتی ہے۔ سر پلیز ان سے کہیے کہ کیس کی سماعت کریں۔ بہت سے چیلنجز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے منتظر ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اسلام آباد کی پولیس نئے آنے والے چیف جسٹس کو سلامی دیتی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے وہ سلامی نہیں لی اور بغیر پروٹوکول کے سپریم کورٹ میں آئے۔ مختصر سا جو احوال ہے وہ آج کی سماعت کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احوال تو مختصر نہیں ہے کہ اتنی لمبی سماعت ہوئی، کئی گھنٹوں تک وہ سماعت چلتی رہی۔ 3 بجے اس میں وقفہ آیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پہلے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ فل کورٹ اجلاس چل رہا تھا جس میں فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ٹی وی پر مقدمہ لائیو نشر کرنے کا پائلٹ تجربہ کیا جائے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مقدمات چلتے ہیں ان کی لائیو ٹرانسمیشن وہ ٹی وی کے اوپر نشر کی جائے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جج صاحب وہ کیا کہتے ہیں اور جو وکیل صاحبان ہیں
وہ کیا دلائل دیتے ہیں۔ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے جو براہ راست نشریات کے ممکن یا ناممکن ہونے کا جائزہ لے گی۔ ہم میں سے بینچ کے کچھ ممبران کیس پہلے سن چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ سنا ہی نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ 9 درخواستیں ہیں اور وکلا کون کون ہیں۔ خواجہ طارق رحیم صاحب آپ دلائل کا آغاز کریں۔ دلائل دوبارہ سے شروع ہوں گے کیونکہ نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ فل کورٹ بنانے کی 3 درخواستیں تھیں جن کو منظور کر رہے ہیں۔ فل کورٹ اجلاس میں فل کورٹ سماعت کرنے کی منظوری دی گئی۔ عوام ہم سے 57,000 کیسز کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہم آپ کو نہیں کہتے کہ کام بولے، مگر آپ بات کو جامع رکھیں، ماضی کو بھول جائیں۔ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے سوال کیا کہ سیکشن 5 کا کیا ہوگا، کیا ایک پارٹی کی وجہ سے ایکسرسائز نہیں ہوگی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خواجہ طارق رحیم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں، ایکٹ پڑھا جائے۔ وکیل خواجہ حارث رحیم نے ماضی کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل جاری رکھے، جس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب یہ عوامی وقت ہے، ایسا نہ کریں اور ایکٹ پڑھیں۔ جسٹس سردار طارق صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب مہربانی کر کے قانون پڑھ لیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ قانونی نقائد کی طرف آئیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا خواجہ صاحب اپنے دلائل مرتب کریں، ہر سوال کا جواب فوری مت دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آئین کا آرٹیکل 191 کیا کہتا ہے؟ وکیل خواجہ حارث رحیم نے جواب دیا کہ آرٹیکل 70 سے شروع کر کے تمام متعلقہ آئینی شقیں سامنے رکھوں گا۔ آئین پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا خواجہ صاحب جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ پورا قانون ہی غلط تھا یا چند شکے؟ وکیل خواجہ طارق رحیم صاحب نے جواب دیا کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے شیڈول 4 کے مطابق سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ضوابط خود بناتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار آئین میں دیا گیا یا قانون میں؟ وکیل خواجہ حارث طارق رحیم نے جواب دیا کہ میں سوالات نوٹ کر رہا ہوں، جواب بعد میں دوں گا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی کہ خواجہ صاحب آئینی شقوں کو صرف پڑھیں، ان کی تشریح نہ کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قانون بنانا پارلیمان کا دائرہ کار نہیں تھا یا اختیار نہیں تھا؟ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان پر الگ درخواست لے آئیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) جوڈیشل پاور ہے، عدالت کو اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب آپ کی بحث کیا ہے؟ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر یہ سب فل کورٹ کرے تو درست ہے، اگر پارلیمنٹ یہ کام کرے تو غلط۔ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے سوال کیا کہ قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا قانون سازی سے چیف جسٹس کی پاورز کو ختم کیا گیا یا پھر سپریم کورٹ کی؟ وکیل خواجہ طارق رحیم صاحب نے کہا کہ آئینی مقدمات میں کم سے کم 5 ججز کے بینچ کی شق میں قانون سازی بھی شامل کی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جس شق پر آپ کو اعتراض ہے کہیں کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا لامحدود اختیارات ہو تو آپ مطمئن ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ کس آئین کے آرٹیکل سے ایکٹ متصادم ہے؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ بینچ کی تشکیل سے متعلق کمیٹی بنانے کا قانون جوڈیشل پاور دے رہا ہے یا انتظامی پاور؟ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب کیا آپ کو قبول ہے کہ ایک بندہ بینچ بنائے؟ پارلیمان نے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ آپ کے موکل کی
کوئی ذاتی دلچسپی تھی یا عوامی مفاد میں درخواست لائے ہیں؟ وکیل خواجہ حضرت طارق رحیم صاحب نے کہا کہ یہ درخواست جو ہے یہ عوامی مفاد میں لائی گئی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا قانون کے بعد سپریم کورٹ کا اختیار کم ہوا یا چیف جسٹس کا؟ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے سوال کیا کہ کیا قانون سے چیف جسٹس کا عہدہ بیکار ہو گیا ہے؟ وکیل خواجہ طارق رحیم صاحب نے سوال کیا کہ کیا 3 ججز بیٹھ کر آئینی تشریح نہیں کر سکتے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جج قابل نہیں، قانون سازی میں صرف تعداد کی بات ہو رہی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا چیف جسٹس کے 3 رکنی بینچ تشکیل دینے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماسٹر آف دی روسٹر والا چیف جسٹس کا اختیار غیر آئینی تھا؟ بینچ اگر چیف جسٹس 2 جج بنائے تو کیا آپ اس پر اعتراض ہے؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا اگر ایگزیکٹو رولز بنانے کا اختیار رکھتا ہے تو کیا پارلیمنٹ جوڈیشل اختیار ختم کر رہی ہے؟ وکیل خواجہ طارق رحیم نے جواب دیا کہ پارلیمنٹ نے تو اختیارات لے لیے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل سے پوچھا کہ آپ کس جانب سے دلائل دے رہے ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ایکٹ کا سیکشن 4 1956 کے آئین میں تھا لیکن بعد میں نکال دیا گیا۔ کیا اس قانون سازی کے لیے آئینی ترمیم درکار نہیں تھی؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے، اپنے فہرست میں شامل کر لیں۔ اگر 17 جج بیٹھ کر یہی قانون بنا دیں تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے بنایا تو غلط ہے۔ آپ کا پورا کیس یہی ہے نا، یہی ساری بحث آپ کر رہے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے، عدالت اپنے رولز خود بنا سکتی ہے۔ میں پارلیمنٹ کی تضحیق نہیں کر رہا، کیا پارلیمنٹ اپنا قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت کر سکتی ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مسلسل جو سوالات سے ہم آپ کی زندگی مشکل اور ناممکن بنا رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال نوٹ کر لیں، سوال نوٹ کر کے آرام سے جواب دیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی فی البیدیہ جواب جو ہے آپ کے لیے ہی مشکل کا باعث بنے۔ ہمارے 100 سوالات میں اصل مدعا تو گم ہو جائے گا۔ آج جو جسٹس جو 15 جسٹس کا جو بینچ تھا، سوالات کی جو ہے ایک بچھاڑ کی گئی اور وکیل صاحب جو ہے ان کو لاجواب کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے 15 ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سوال پر سوال ہو رہا تھا، سوال پر سوال ہو رہا تھا، اور وکیل صاحب سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سوالات جو ہیں ان کو نوٹ کر لیں اور سوچ سمجھ کر ان کے جواب دیجئے، جو ہے وہ ہوا میں تیر مت چلائیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ آپ سوالات نوٹ کر لیں، جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھیوں کے سوالات بہت اچھے ہیں، ان پر آرام سے غور کریں۔ آپ نے کہا کہ ہاں اہم کیس ہے، میں نہیں لگاتا، میری مرضی، 10 سال کیس نہیں لگاتا، اگر کہہ دیا مقدمہ 14 دن میں لگے گا، میں کہوں میری مرضی۔ یہ عدالت عوام کے ٹیکس پر چلتی ہے، یہ قانون اڑا دیں تو چیف جسٹس کو فائدہ ہوتا ہے۔ میری رائے، میری مرضی کو چھوڑے، بتائیے آئین و قانون سے کیسے تصادم ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میرے خیال میں از خود نوٹس میں اپیل کا حق دینا غیر آئینی ہے۔ وکیل خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ میری ذاتی رائے بھی یہ قانون غیر آئینی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خواجہ طارق رحیم سے کہا کہ یہ ذاتی رائے کیا ہوتی ہے، پلیز قانون کی بات کریں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر اس قانون کو درست مان لیں تو پوری سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اختیارات کی تقسیم کے قانون کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جج حلف لیتا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت کام کروں گا، میری آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کی حیثیت نہیں، آپ نے ایک آرٹیکل نہیں بتایا کہ کیا آئین سے متصادم ہے۔ اگر پارلیمنٹ نے ہمارے حق پر وار کیا ہوتا ہم بہت سے کیسوں کی طرح اسے اٹھا لیتے۔ اس قانون سے کس کا حق چھینا جا سکتا ہے؟ ریکوڈیک کیس میں عدالتی فیصلے سے $6.5 ارب کا نقصان ہوا،
جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آپ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کو جو ہے وہ محدود کرنا چاہتے ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار آئین نے دیا، کیا پارلیمنٹ اسے آئینی اختیارات کو قانون سے بدل سکتی ہے؟ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مائے می جیسے لفظ بے معنی ہے، استعمال نہ کریں، بتائیے آئین سے کیا متصادم ہے؟ اس کے بعد وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل دینے شروع کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل سے کہا کہ اگر آپ نے دلائل نہیں دینے تو بتا دیں، ہم سب اپنے سوالات کو فیصلے میں لکھیں گے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جواب نہ دیں، دلائل دیں، آپ اپنی درخواست پر دلائل نہیں دے رہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا سوال تو بس یہ ہے کہ ضوابط بنانے کا اختیار کس کا ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی سے عدالت تشکیل ہو جاتی ہے، باقی ججز بعد میں تعینات ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ باتیں نہ کریں جو صاف ظاہر ہے، یہ عوامی پیسہ ہے جو خرچ ہو رہا ہے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ آرٹیکل 167 دیکھیں، پارلیمنٹ نے اپنے قوانین بنائے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ کیا ہے کہ وہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ قوانین ہم نے نہیں بنائے، پارلیمنٹ کے قوانین جب ہمارے سامنے چیلنج ہوں گے تو دیکھ لیں گے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو غیر آئینی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 141 کے مطابق پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کوئی ایسا قانون ہو سکتا ہے جو عدلیہ کو ریگولیٹ کرے؟ وکیل امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ عدالتی دائرہ سماعت اور اختیارات سے متعلق براہ راست کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ پارلیمنٹ سپلیمنٹری قانون سے صرف عدلیہ کو کسی معاملے پر سفارش کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ قانون سے بالاتر ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ اس فیصلے میں جو لکھا ہے وہ آپ کی دلیل کی نفی کر رہا ہے، ہمیں ڈرائے مت، صرف دلائل دے۔ وکیل کا کام ہے کہ بتائے اس فیصلے کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ اگر مجھے نہیں بولنے دیا جائے گا اور تضحیق ہوگی تو میں جا رہا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل امتیاز کو ہدایت کی کہ آپ عوام کا خیال کریں۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ میں عوام کی ہی بات کر رہا ہوں، مجھے بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی تو میں چلا جاتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، جانا چاہتے ہیں تو جائیں ورنہ موجودہ کیس تک محدود رہیں۔ پھر اٹارنی جنرل منصور عثمان صاحب نے عدالت سے استدعا کی کہ پہلے مجھے سن لیں تو بہتر ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جانا ہے تو بہتر ہے کہ ان کو سن لیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی شک ہے جو پارلیمنٹ کو رول سازی سے روکتی ہے؟ جسٹس مزار نقوی نے سوال کیا کہ 184(3) سے متعلق دفعات چیلنج ہیں تو ان کو ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے جواب دیا کہ لا کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لا کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست کے ناقابل سماعت ہونے پر دلائل دوں گا۔ یہ قانون ایک عہدے کے اختیارات سے متعلق ہے، اس قانون سے ادارے میں جمہوری طور پر شفافیت آئے گی۔ یہ درخواستیں ناقابل سماعت بینچ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب صدر کی منظوری سے قوانین بنتے تھے تو کیا صدر کا ثوابدیدی اختیار تھا یا ایڈوائس پر منظوری ہوتی تھی؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عوامی اہمیت کا کیس ہے، یہی دوسری جانب کا مدعا ہے
ایسے تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک عوامی مفاد میں سے منسلک ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ ثابت کرنا مدعی کا کام ہے کہ کیس مفاد عامہ کا ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس اضافی اختیارات نہیں بلکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت محدود اختیارات ہیں۔ کیا بنیادی حقوق یا مفاد عامہ کے معاملے پر پہلے ہائی کورٹس نہیں جانا چاہیے تھا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک اور مقدمے میں کہہ چکا ہوں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے متعلق کیس دیکھ سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آپ کی رائے سے متضاد ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ فل کورٹ کے سامنے کیس ہے، اس لیے مدعا جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ ہم صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہے، کیس قابل سماعت ہونے پر بنیادی حقوق کی نفی یا خلاف ورزی نہیں دیکھ رہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ کیس کسی بھی طرح کی جو حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کا نہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ آئین قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو اپنے تابع کرتا ہے، اگر اسمبلیاں خلاف آئین قانون سازی کریں تو کیا اسے عوامی مفاد میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کسی قانون سازی کو مفاد عامہ میں کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنیادی حقوق کے نفاذ اور ان کی خلاف ورزی پر قانون کالعدم ہوتے ہیں۔ جسٹس اطہر امین اللہ کا کہنا تھا کہ کیا فل کورٹ کا فیصلہ لاگو ہوگا یا ایکٹ آف پارلیمنٹ؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ قانون بن سکتا ہے لیکن ہر قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز 1980 میں بنے، جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ یہ رولز کس نے بنائے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا رولز 1980 سپریم کورٹ نے بنائے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا گھر بیٹھے ججز سپریم کورٹ ہوتی ہے؟ کیا بند کمرے میں بیٹھ کر 17 ججز قانون بنائیں تو وہ رولز ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ دلائل مکمل کریں، ہم آپ کو تنگ نہیں کر رہے، آپ بھی خواجہ صاحب کی طرح ناراض ہو جانا کہ مجھے سنا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ رولز کو آئین کی مطابقت میں ہونا چاہیے۔ ایکٹ کی دفعہ 2 سپریم کورٹ کے طریقہ کار میں مزید شفافیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ دفعہ 2 کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا یہ کہیں کہ چیف جسٹس کا بوجھ بانٹا گیا، تاہم اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بالکل آپ نے فنٹاسٹک طریقے سے بتا دیا ہے۔ چیف جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگلی پارلیمنٹ آ کر سیکشن 2 کو فارغ کر کے کہتی ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات واپس ہو جائیں گے، جبکہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئندہ جو ہوگا وہ جب عدالت میں آیا تو دیکھ لیں گے، ہم آپ کو کہ جو مفروضے ہیں اس میں نہیں، آپ کو مفروضوں میں نہیں ڈال سکتے۔ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ برہم ہو گئے اور کہا کہ میں مفروضوں میں نہیں پڑھ رہا، آئینی معاملے پر سوالات کر رہا ہوں۔ میرا سوال اب بھی قائم ہے، کل پارلیمنٹ آ کر چیف جسٹس کے اختیارات بحال کر دے تو کیا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر 2 سینئر ممبر 1 سال کے لیے رجسٹریز میں چلے جائیں گے تو مقدمات کا کیا ہوگا؟ جس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان کا کہنا تھا کہ میکانزم تو موجود ہوگا، کمیٹی اپنی ضوابط بنائے گی جن پر عمل درآمد ہوگا۔ سیکشن 3 سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار سے متعلق ہے، کمیٹی کے پاس کیس آئیں گے اور وہ فیصلہ کرے گی کیس کس بینچ کے سامنے فکس کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔